السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 25ویں پارے کا خلاصہ مطلوب ہے۔ سورہ شورا کے نکات پیش ہیں۔ اس سورہ کا نام شورا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں اسلام کا شورائی نظام بیان کیا گیا ہے، بلکہ اور صورتوں کی طرح اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ سورہ جس میں لفظ شورا آیا ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی وہ آپس میں مشورے سے کام کرتے ہیں۔ ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی باتوں پر تعجب کا اظہار کرتے ہو۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہ کسی آدمی پر اللہ کی وحی آئے۔ ایسی ہی وحی اور زندگی بسر کرنے کی ہدایت ان سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ السلام کو دی جا چکی ہے۔ اس طرح یہ بھی تعجب کی بات نہیں کہ آسمانوں اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی خدائی میں رہتے ہوئے لوگ کسی دوسرے کو اللہ اور حاکم تسلیم کریں۔ توحید پر بگڑتے ہو، حالانکہ مالک کائنات اور حقیقی رازق کے ساتھ جو شرک تم کر رہے ہو تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان اس پر پھٹ پڑے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تمہاری اس دیدہ دلیری پر فرشتے بھی حیران ہیں اور ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ نہ معلوم کب تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف غافل لوگوں کو خبردار کرنا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے۔ ان کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا یہ کام اللہ کا ہے۔ ان کا کام اس طرح کے دعوے کرنا نہیں ہے جس طرح کے دعوے تمہارے بناوٹی مذہبی پیشوا کیا کرتے ہیں کہ جو ان کی بات نہ مانے گا وہ اسے بھسم کر دیں گے۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خیرخواہی کے لیے آئے ہیں اور اسی لیے تمہیں بار بار خبردار کر رہے ہیں اور تمہاری ساری باتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی کہ اللہ نے سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر سیدھی راہ پر کیوں نہیں لگا دیا اور ان میں یہ اختلاف کیوں گوارا کر رہا ہے۔ اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ اسی اختلاف کے سبب تو اس بات کا امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس خاص رحمت کو پا سکے جو دوسری مخلوق کے حصے میں نہیں آئی۔ جو انسان جانوروں کی طرح جبلت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنے شعور اور اختیار سے اللہ کو اپنا ولی اور کارساز تسلیم کرے، اللہ اسے حسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے۔ اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ان کو ولی اور مددگار بناتا ہے جو حقیقت میں ولی اور مددگار نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ وہی دین ہے جو پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام لے کر آ چکے ہیں۔ گویا انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ میں اللہ کی طرف سے یہی ایک دین آتا رہا ہے، اور فرمایا کہ ان سب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور قائم رکھنا اور اس معاملے میں متفرق نہ ہو جانا۔ اللہ کا دین کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے نزدیک سچا دین اسلام ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین آیا ہے۔ اگر فرق ہے تو حالات اور زمانوں کے لحاظ سے بعض جزئیات میں فرق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کے بالغ ہونے تک قد اور جسامت میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس فرق کے لحاظ سے کپڑے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں مگر بنیادی ڈھانچہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی بتایا گیا کہ تم لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین اور قانون کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی ڈھٹائی ہے۔ تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو مگر یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے اور اس کی سزا بھی ان کو بھگتنی پڑے گی جو ایسا کریں گے۔ رزق اور معاش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ بندوں پر حد درجے مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے۔ سب کو یکساں سب چیزیں نہیں دیتا، کسی کو کوئی چیز دی ہے تو کسی کو کچھ اور، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اگر وہ زمین میں روزی پھیلا دے اور سب بندوں کو کھلا رزق دے دے تو وہ زمین میں سرکشی اور طوفان برپا کر دیں گے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ البتہ جو صرف دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا،
اور جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت دیتا ہے اور مزید اپنی عنایات نچھاور کرتا ہے۔ اب بندے کا کام ہے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے کس چیز کا انتخاب کرے۔ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ بہت ساری کوتاہیوں کو اللہ یوں ہی درگزر فرما دیتا ہے۔ تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تم انسانوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ بہت معمولی اور چند روزہ فائدہ بخش ہے۔ اللہ کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی زیادتی کرے تو مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے۔ یہ اصولی بات ہے، مگر جو درگزر کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ دوسرا ضابطۂ اخلاق ہے۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کی ملامت کی جا سکتی ہے۔ ملامت کے لائق وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے۔ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں لڑکے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ زخرف کا مرکزی مضمون بھی توحید پر مبنی ہے۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے مشرکین کے اس عقیدے کی بھی تردید کی ہے کہ وہ ملائکہ کو الوہیت میں شریک سمجھتے ہیں اور ان کی شفاعت کا اعتماد رکھتے ہیں۔ کافروں کے کفر کا اصل سبب یہ قرار دیا کہ ان کی دنیاوی کامیابیوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اس کا معیار دنیا میں مال اور دولت کا مالک ہونا یا اقتدار اور قوت مل جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے قتل کرنے کی سازشوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور خسر پسر سنتے نہیں ہیں۔ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے سلام ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کیا کرنے والا ہے۔ جو شخص اللہ کے پیغام سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پچھتانے سے کیا فائدہ؟ دنیا میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آج تم اور شیاطین عذاب ساتھ ساتھ بھگتو گے۔ سورہ دخان کا پس منظر یہ ہے کہ جب کافروں کی مخالفت سخت ہوتی چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ خدایا یوسف کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ جب ان پر مصیبت پڑے گی تو ان کے دل نرم ہو جائیں گے اور یہ توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ایسا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ بعض سرداران قریش، خاص طور پر ابو سفیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس موقع پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس میں چند اہم باتیں فرمائی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہ تم اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہو تو یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ تم اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہو کہ اس میں تو بس یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہی لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ بڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے یہاں رسول بھیجنے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرا یہ کہ تم اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہو کہ اس رسول اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول کی بعثت اور اس کتاب کی آمد اس خاص گھڑی میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرماتا ہے
اور اللہ کے فیصلے کمزور نہیں ہوتے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت اور نادانی پر مبنی ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی رہ جائے۔ وہ اس فرما روائے کائنات کے پختہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع ہے، علیم ہے اور حکیم ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ وہ تمہارا پیٹ بھرا کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری رہنمائی کا انتظام بھی کرے۔ چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور کتابیں اتاری ہیں۔ آخر میں اللہ کی عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں کامیاب قرار پائیں گے انہیں کیا انعام ملے گا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تعصب سے پاک اور ذرا سی عقل رکھنے والا بھی اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ لے گا تو پکار اٹھے گا کہ بغیر خدائے واحد کے یہ سارا عظیم الشان نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ لیکن جو ہر دھرم کسی غرض سے قسم کھا کر بیٹھ گیا ہو کہ وہ مان کر نہیں رہے گا تو اسے کوئی نشانی اور معجزہ بھی یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ سے بے خوف لوگ آپ کے ساتھ جو بیہودگیاں کر رہے ہیں، آپ ان پر صبر کیجئے اور اپنے کام میں لگے رہیے۔ اللہ ان سے خود نپٹ لے گا اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخرت کے بارے میں دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح تم آپ پیدا نہیں ہو گئے بلکہ ہمارے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ نہیں مر جاتے بلکہ ہمارے موت دینے سے مرتے ہو، اور ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب بیک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو تم اپنی نادانی اور جہالت سے آج نہیں مانتے تو نہ مانو۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہو اور تمہارا پورا اعمال نامہ بغیر کسی کمی بیشی کے تیار ہے اور تمہارے ایک ایک کرتوت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقیدہ آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو آج تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کے نکات پر غور و فکر کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔